بسم اللہ و باللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ ولا سیما علی بقیت اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ سب سے پہلے تو تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں عید مباہلہ کی مبارکباد اور تہنیت پھر ہم سب کی جانب سے وارث عید مباہلہ حضرت حجت کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ 24ویں ذی الحجہ تاریخ اسلام کا ایک اہم دن کہ جس دن میں آل محمد اور پنجتن اور اہل بیت رسول کی حقانیت کا پھر سے اظہار ہوا اور غیروں نے بھی اس حقانیت کو مانا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جسے تفصیل سے قرآن حکیم میں سورہ مبارکہ آل عمران میں نقل کیا گیا۔ نجران عیسائیوں کا ایک علاقہ مدینہ سے کچھ دور، کہ جب رسول اللہ نے وہاں کے سب سے بڑے پادری کہ جسے عربی میں اسقف کہا جاتا ہے، کہ جس کا نام ابو حارثہ تھا، اس کے پاس ایک خط بھیجا اور اسے اسلام کی اور اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی، تو بدلے میں اس نے اپنے تمام علماء کو جمع کیا اور مشورہ کیا۔ مشورے کے نتیجے میں طے یہ پایا کہ علماء کا ایک وفد اس نبی کی حقانیت کو جانچنے اور ان سے مناظرہ کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ القصہ مختصر یہ کہ نجران کے عیسائیوں کا یہ وفد رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ نے ان سے خطاب فرمایا، انہوں نے رسول سے مختلف قسم کے سوالات کیے، رسول نے اس کے جوابات دیے۔ سب سے اہم اور بڑا مدعا کہ جس پر یہ لوگ بضد تھے اور واضح اور قطعی دلیلیں دے دینے کے باوجود بھی یہ لوگ قائل نہ ہوئے، وہ مدعا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہیں والعیاذ باللہ، جبکہ اسلام کا اور شریعت محمدی کا بنیادی رکن توحید ہے، کہ جس کا اظہار سورہ مبارکہ اخلاص میں واضح طور پر ہو گیا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ نہ اس خدا نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ نجران کے عیسائی اور ان کی عقل اس موٹی سی بات کو تسلیم کرنے سے قاصر تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بشر، وہ نبی، اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ کہ جسے بغیر باپ کے اس دنیا میں لایا گیا ہو اور جس کی ماں مریم مقدس جیسی ہستی ہوں کہ جن کا تقدس اسلام میں بھی موجود ہے، اور قرآن کی آیتیں، سورہ مبارکہ آل عمران کی ہی آیتیں اس کی گواہ ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے گھر ولادت ہو اور بغیر باپ کے ہو اور اس کا کوئی باپ ہی نہ ہو؟ تو لہٰذا انہوں نے اس عقیدے کو اپنا لیا تھا کہ ہمارے نبی عیسیٰ تو در حقیقت والعیاذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، چونکہ ان کا کوئی باپ نہیں لہٰذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی عقل تھی اور یہ ان کا نتیجہ تھا، کہ جو نتیجہ عقیدہ بن کے ان کے دماغوں میں، ان کے عقلوں میں، ان کے قلبوں میں ایسا راسخ ہو چکا تھا کہ اب واضح اور روشن دلیلیں بھی اسے صاف نہیں کر پا رہی تھیں۔ لیکن رسول اللہ نے انہیں ایسا بہترین اور قطعی جواب دیا کہ جس کے بعد ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ رسول کی بات نے انہیں لاجواب کر دیا،
اور یہ بات بھی اللہ کی جانب سے وحی کی صورت میں آئی تھی۔ اب یہ بات تو ممکن نہ تھی کہ کسی طرح ظاہری دنیا میں ان لوگوں کو اس زمانے میں لے جا کر کسی بھی طریقے سے یہ یقین دلا دیا جائے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ جب انہوں نے توحید کی عقلی دلیلوں میں سے اس بات کو ماننے کا انکار کر دیا تھا تو رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے تمثیل کا سہارا لیا، کیونکہ دو ایک جیسی چیزوں کا حکم، دو مماثل اشیاء کا حکم بھی ایک ہوتا ہے۔ تو اللہ نے آخری بات جو اپنے رسول پر نازل فرمائی ان عیسائیوں کے جواب میں، وہ انتہائی قطعی جواب تھا، اور وہ ایسا بہترین جواب تھا کہ جس کے بعد کوئی سوال نہیں بنتا۔ اور آج تک عیسائیوں کے پاس، حتیٰ وہ گروہ اور وہ فرقہ بھی جو حضرت عیسیٰ کو ابھی بھی والعیاذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتا ہے، ان کے پاس بھی اس دلیل کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل بہت سادہ اور آسان سی دلیل ہے، وہ در حقیقت قیاس اولویت ہے، قانون اولویت ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ تمہارے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے کی وجہ اگر فقط اتنی ہے کہ عیسیٰ کے کوئی باپ نہیں تھے، فقط ماں تھی، تو اس آدم کے بارے میں تم کیا کہو گے کہ جو بغیر ماں اور باپ کے دنیا میں وجود میں آیا؟ اگر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہو تو آدم کو بطریق اولا اللہ کا بیٹا مانو، جبکہ وہ عیسائی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس پر متفق ہیں کہ نبی اللہ آدم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ نے انہیں ماں و پین سے پیدا کر کے ان میں روح کو پھونک کر اور دنیا میں بھیج دیا۔ یہ وہ دلیل تھی کہ جس کا ان نجران کے عیسائیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن چونکہ اپنی رعایا پر ان کی حکومت تھی، لوگوں میں ان کا وقار ان کے دین اور مذہب کی وجہ سے تھا، لہذا اس دلیل کو تسلیم کرنا اور اپنی ہار مان لینے کے مترادف تھا۔ نتیجے میں انہیں وہ سارا کنٹرول چھوڑنا پڑتا جو ان کے پاس تھا، لہذا کسی صورت ماننے پر راضی نہ ہوئے۔ اب حکم باری تعالی آیا کہ جو کوئی بھی واضح اور روشن دلیلوں کے بعد بھی بات کو نہ سمجھ پائے، اس سے مباہلہ کیا جائے۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں لغت میں؟ مباہلہ کہتے ہیں ملاعنے کو، یعنی دو ایسے گروہ کہ جنہیں اپنی حقانیت کا، اپنے حق پر ہونے کا یقین محکم ہو، 100% شور ہو اپنے حق پہ ہونے پر، وہ دوسرے شخص یا دوسرے گروہ پر لعنت کرے اور کہے کہ اگر تم جھوٹے ہو اور میں سچا ہوں تو خدا تم پر لعنت کرے، خدا تمہیں اپنے عذاب کا، اپنی رحمت سے دوری کا شکار کرے۔ یہ ہے مباہلہ۔ تو حکم ہوا کہ ان سے مباہلہ کیا جائے۔ اگر واقعاً یہ اپنی حق پر ہونے پر یقین پر ہوں گے، اپنے برحق ہونے پر انہیں یقین ہوگا، تو یہ آپ سے مباہلہ بھی کر لیں گے، نتیجے میں تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ خدا ان کے دلوں کا حال جانتا تھا کہ یقین پر نہیں ہے۔ انہیں رسول کی بات سمجھ آ چکی تھی، لیکن ان کی انا، ان کا غرور انہیں رسول کی بات تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو جانی چاہیے۔ اس واقعے سے جو ایک اہم سبق ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے کہ رسول نے ایسے افراد کہ جن کا تعلق دوسرے دین سے تھا، دوسرے مذہب سے تھا، مخالف جماعت کے لوگ تھے، ان پر بھی لعنت نہیں کی اس وقت تک کہ جب تک انہیں واضح اور روشن دلیلوں سے قائل نہیں کر لیا اور ان سے گفتگو نہ کر لی۔ تو کہاں یہ اہل ایمان کو زیب دیتا ہے کہ آپس میں مختصر سے چھوٹے چھوٹے جزوی اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے پر لعن طعن کریں۔ بہت اہم نکتہ۔ ایک مومن کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے، سامنے والے شخص کو، سامنے والے مومن کو، وہ کتنا ہی باطل پر کیوں نہ سمجھ رہا ہو، جب تک وہ مومن ہے، جب تک وہ توحید، رسالت اور امامت، عقیدہ ولایت اور برات کو مان رہا ہے، کسی بات پر، کسی ایک بات پر اس پر لعنت نہیں کی جا سکتی۔ پھر دوسری اہم بات توجہ کر رہے ہیں، رسول نے لعنت اس وقت کی، رسول کو لعنت کرنے کا حکم اس وجہ سے ہوا، اس وقت ہوا کہ جب ایک طرف یعنی رسول کی طرف کو اپنے حق پر ہونے کا یقین قطعی تھا، کوئی شک نہیں تھا۔ کجا یہ کہ جب دو جاہل آپس میں کسی بات میں اختلاف کر لیں تو ایک دوسرے پر لعن طعن کریں،
توجہ کر رہے ہیں؟ الغرض یہ کہ حکم ہوا کہ مباہلہ کیا جائے. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کا نزول ہوا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. یا رسول اللہ، علم اور روشن دلیل آ جانے کے بعد بھی جو تم سے کٹ حجتی کرے، جو بلا وجہ کی بحث کرے، الجھے، بات نہ مان رہا ہو، کیا کیا جائے؟ فقل، ان سے کہہ دیجئے، تعالو، آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنی اولادوں کو لائیں گے، تم اپنی اولادوں کو لاؤ. ونساءنا و نساءکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. وانفسنا و انفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. کیا کریں گے؟ ثم نبتہل، ہم مباہلہ کریں گے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، مل کر یہ دعا کریں گے جو ہم میں سے جھوٹا ہے وہ خدا کی لعنت اور اس کے عذاب اور اس کی رحمت سے دوری کا شکار ہو جائے. پیغام سن لیا، مان لیا. وہاں طے یہ پایا کہ ہم اپنی قوم کے بڑے بڑے افراد کو لے کر جائیں گے. یہاں رسول نے پوری قوم کو چھوڑ دیا. ابنا یعنی بیٹوں کے طور پر فقط 2 کا انتخاب کیا، حسن اور حسین علیہ السلام کا. عورتوں میں رسول کی 9 ازواج اس وقت حیات تھیں. یہ واقعہ مباہلہ مدینے میں بھی رسول کی حیات طیبہ کے آخری ایام کا اور آخری سالوں کا واقعہ ہے. 9 ازواج حیات تھیں. تمام مدینہ مسلمان عورتوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن نساءنا جمع کا صیغہ بھی تھا، مگر رسول کو ایک خاتون تھیں کہ جو اس کمال پر نظر آئی کہ جو مباہلہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانے پر قابل ہوں. وہ کون تھی؟ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. وانفسنا وانفسکم، نفس کے طور پر فقط رسول کو ایک ہی شخص نظر آیا. وہ کون تھے؟ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ان 4 ہستیوں کو رسول نے اپنے ساتھ لیا ہے اور میدان مباہلہ میں چلے ہیں. توجہ کیجیے گا، اگرچہ کہ مباہلہ نہ ہوا، اسقف نجرانی نے جب ان چہروں کو دیکھا تو کہہ اٹھا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ سے دعا کریں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں تو ان کا ایمان اس مقام پر ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا دیے جائیں گے. لہٰذا ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان سے مصالحت کر لو. لہٰذا عیسائیوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اپنی ہار کو مانا، رسول سے مصالحت کر لی اور ہر سال کو جزیہ دے کر اس مباہلے کو مؤخر کرنے پر رسول کو آمادہ کر لیا. لیکن اس واقعے سے جہاں ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے، یہ بات واضح رہے کہ یہ آیہ مباہلہ اور اس کی یہ تفسیر تمام عالم اسلام میں متفق علیہ ہے. بہت سی آیتیں آل محمد کی شان اور فضیلت میں آئیں کہ جن سے یا تو آل محمد کے تعلق کا انکار کیا گیا، اگر انکار نہ کر سکے تو آل محمد کے ساتھ دوسروں کو بھی ان فضیلتوں میں شریک اور شامل کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن آیہ مباہلہ وہ ہے کہ جو آل محمد کی فضیلت اور ان کے کمال پر اٹل دلیل ہے. نہ ان میں سے کسی ہستی کو اس آیت سے نکالا جا سکا اور نہ ان 5 کے علاوہ کسی چھٹے کو اس آیت میں شامل کیا جا سکا. بہت اہم بات. دوسری بات، یہ آیہ مباہلہ اور اس کے نتیجے میں رسول کا اپنے نفس کے طور پر علی مرتضیٰ کو اپنے ساتھ لے جانا، یہ مولائے کائنات کی برحق خلافت اور رسول کے وسیع اور بلا فصل جانشین ہونے پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر کوئی ہے کہ جو رسول کا نفس کہلانے کے قابل ہے، اگر کوئی ہے کہ جو رسول کی غیر موجودگی میں ان کی برحق نمائندگی کر سکتا ہے، یقیناً رسول کے مقام کے برابر تو کائنات میں کوئی نہ پہنچ سکتا ہے. لیکن وہ جو اس مقام سے سب سے زیادہ قریب تر ہے، جو رسول سے سب سے زیادہ نزدیک تر ہے، رشتے اور قرابت کی بنیاد پر نہیں، کمالات کی بنیاد پر، شرف اور منزلت کی بنیاد پر، تو وہ کوئی اور نہیں بجز علی ابن ابی طالب. اور وہی یہ آیت مولائے کائنات کے رسول اللہ کے علاوہ باقی تمام انبیاء سے افضل ہونے پر بھی واضح دلیل بن جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ علی کو آیت میں نفس رسول قرار دیا گیا. نفس رسول یعنی جان رسول. سوائے مقام نبوت خاصہ کے
باقی تمام کمالات و فضائل میں اللہ نے رسول اللہ کے ساتھ علی کو شریک قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی نفس رسول ٹھہرے تو اب جس سے کائنات میں رسول افضل ہیں، اللہ نے علی کو رسول کا نفس بنا کر ان تمام پر علی علیہ السلام کو بھی فضیلت اور فوقیت دے دی۔ یہ واقعہ مباہلہ اور یہ اس واقعے کے چند اسباق اور چند اہم نکات، انہی معروضات کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے پالنے والے، اس مبارک دن کے صدقے میں ہمارے دلوں میں عقیدہ ولایت و براءت از دشمنان آل محمد کو راسخ فرما۔ بار الہ موت آئے تو اس عقیدے کے ساتھ آئے، قیامت میں محشور ہوں تو اسی عقیدے کے ساتھ ہوں۔ بار الہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ بار الہ اس دن کے صدقے میں تمام مؤمنین کی مشکلات کو آسان فرما۔ بار الہ تمام مؤمنین و مسلمین جہاں کہیں آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ منجی بشر منتقم کربلا وارث مباہلہ فرزند زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔